اہم کردار ہے وہ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ نے ادا کیا. ریزرو سیٹس کیس کا جو فیصلہ تھا اس میں وہ تمام ممبران وہ حصہ تحریک انصاف کو محروم کر کے ان تمام حکومتی جماعتوں کے حوالے کر دیا گیا جنہوں نے مال غنیمت کی طرح اس کے اوپر جھپٹے، اور پھر ان کو وہ مطلوبہ نمبر مل گئے کہ جس کے نتیجے میں آج وہ 27ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں. یہ جو ہمارے سامنے حقائق ہیں ان سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی. اس پارلیمان کے پاس اخلاقی کوئی قانونی لیجٹمیسی نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی ترامیم کرتی پھر. اور پھر ان ترامیم میں اب سامنے کیا آیا ہے؟ بنیادی طور پر جو سوشل کانٹریکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، عمرانی معاہدہ جس کو کہتے ہیں، وہ ایک فرد کا ریاست کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ تعلق کن بنیادوں پر ہوگا. اس میں ریاست اس فرد کے کن احساسات اور کن حقوق کا خیال رکھے گی، یہ اس معاہدے کے اندر نہ صرف لکھا ہوتا ہے بلکہ اسی کو آئین کہا جاتا ہے. اور ہمارے 1973 کے آئین کی کچھ بنیادیں ہیں. سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے کہ کوئی ایک ادارہ اتنا مضبوط نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے اداروں کے اوپر حاوی ہو جائے. ہر ادارہ اپنی محدودات کے اندر قائم کرے گا، اور ان کی کیا محدودات ہوں گی، کیا ان کے اختیارات ہوں گے، وہ بھی اس 1973 کے آئین میں لکھ دیا گیا ہے. لیکن آج جو سب سے زیادہ مذاق خیز اور بھدے طریقے سے یہ جو امینڈمنٹ سامنے لائی گئی ہیں، ان پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے. یہ شخصیات کے فائدے اور نقصانات کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں. عمرانی معاہدے کا، آئین کا شخصیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آئین کی 243 کے اندر جو ترامیم آئیں وہ پرسن اسپیسیفک ہے. وہ ایک عہدے، فیلڈ مارشل صاحب، ان کے مفادات کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں. جب ڈرافٹ سامنے آیا تو ہم اس کو پڑھ کر ابھی حیران تھے. سچی بات ہے دل اداس تھا سارا دن کہ یہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہ کیا کرنے چلے ہیں. تو شام کو ایک اور مذاق خیزی سامنے آئی. اس مذاق خیزی کو دیکھ کر اور بھی حیران ہوئے کہ یہ کیا تھیٹر آف دا ایبسرڈ جس کو کہتے ہیں، کہ شام کو یہ بات سامنے آئی کہ صدر محترم اب ان کا عہدہ ان کو فوجداری مقدمات یا سول مقدمات سے تا حیات استثنا انہیں دیا جا رہا ہے. کیا یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے؟ ہم تو پہلی پرسن اسپیسیفسٹی کو اس کے اوپر غمزدہ تھے کہ یہ آئین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ دوسرا معاملہ ہمارے سامنے آ گیا. اور پھر اس کے بعد آج صبح سے خبریں گردش کر رہی ہیں الحمدللہ کہ وزیر اعظم صاحب نے سوچا کہ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، اگر استثنا کی بندر بانٹ جاری ہے تو پھر میں بھی اس کو حاصل کر لوں. یہ کس قسم کا پرسن اسپیسیفک عہدوں کے متعلق آئین کے اندر امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں؟ ان کا عوام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پاکستانی عوام جو آج اس
حکومت کی معاشی نااہلیوں کی وجہ سے، اس ملک کے اندر جو سیاسی بحران ہے اس کی وجہ سے ساری قیمت ادا کر رہی ہیں۔ ایک عام آدمی اپنے گھر کا کچن نہیں چلا پا رہا، اپنے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں نہیں دے پا رہا، اپنے خرچے نہیں پورے کر پا رہا، اور دوسری طرف آدھا پاکستان سطح غربت کی لکیر سے نیچے جا چکا ہے۔ وہاں پر یہ سیاسی، ملٹری اور عدلیہ کی اشرافیہ یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے آئین کے اندر ترامیم کر رہے ہیں۔ یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو تصور ہے یا جو وہ بنائی جا رہی ہے، کیسے یہ نہ سمجھیں کہ عدلیہ کی آزادی کے منافی تو یہ ہے ہی۔ یہ ملک میں ایک نیا جوڈیشل سٹرکچر 1973 کے آئین کا ایک پلر منہدم تو اس سے ہو ہی رہا ہے۔ ہم یہ کیوں نہ سمجھیں کہ یہ جو ایگزسٹنگ جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، یہ ان کو ریوارڈ کرنے کے لیے ہے جن کی ریٹائرمنٹس کچھ عرصے میں ڈیو ہیں۔ عدلیہ کی ایلیٹ، ملٹری کی ایلیٹ، سیاستدانوں کی ایلیٹ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس بنیادی کنسنسس کو جو 1973 میں ایک بڑی قربانی کے بعد، ایک بڑے سہنے کے بعد اس پاکستان کی سوسائٹی نے، معاشرے نے اچیو کیا تھا، یہ اس کو ڈسٹروائے کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس ضمن میں جس طرح اچکزئی صاحب نے کہا، ہمیں اس کو اپوز کرنا پڑے گا۔ یہ صرف جو اشخاص آپ کے سامنے اس وقت بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا اپوزیشن کی جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ صرف ان پر ہی لازم و ملزوم نہیں ہے، یہ اس ملک کے ہر طبقے پر لازم ہے، عوام پر لازم ہے، جرنلسٹ پر لازم ہے، تاجروں پر لازم ہے، کسانوں پر لازم ہے، ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی پر لازم ہے کہ اس بنیادی کنسنسس ڈاکیومنٹ 1973 کا آئین جس کی تدفین کر دی جائے گی جس روز یہ 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوگی، کہ اس کو ریزسٹ کرے، اس کے خلاف اپنے احساسات کا اظہار کرے۔ اس ضمن میں تحریک تحفظ آئین نے کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق کیا ہے۔ علامہ صاحب بولیں پھر آپ یہ کر لیں گے۔ جی بالکل ٹھیک، علامہ صاحب اس کے بعد علامہ صاحب گفتگو کر لیں تو اس کے بعد وہ پھر یہ پڑھ کر لائے عمل اناؤنس کر دیا جائے گا آپ کے سامنے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ میں ضروری باتیں ہوگی چونکہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت سپریم ہے، تو قرآن میں ایک آیت ہے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، خدا جو کرے گا اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن باقی سب لوگوں سے پوچھا جائے گا، وہ جواب دہ ہوں گے۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کو جواب دہی سے نکالا جا رہا ہے، استثناء دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کریں گے حتیٰ جرم سرزد ہونے سے اس کی جواب دہی نہیں ہوگی۔ خدا تو ظلم نہیں کرتا، ہمارا کو قبض اللہ للعبید، خدا چونکہ ظلم نہیں کرتا ہے، کسی ظلم نہیں کرتا، تو لہذا وہاں استثناء کی مسئلہ ہی ہے۔ تو یہاں پر کیا صورتحال بن گئی ہے کہ اگر یہ ظلم کریں، قتل کریں، لوٹیں، ڈاکے ڈالیں، جو دل لچائے کریں، ان سے آپ نہیں پوچھ سکتے۔ پاکستان کے عوام کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اب جو بھی یہ کریں گے نا، اس استثناء کی روشنی میں کہ مرتے دم تک ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، یہ خدا بن رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو آرٹیکل 243 ہے، اس میں
یہ جو ختم کر رہے ہیں جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے کو اور آرمی چیف کو تمام فورسز کا کمانڈر بنا رہے ہیں, سب ان کے نیچے آ جائیں گے, ایئر فورس, نیوی اور بری فوج. اب آپ دیکھ لیں, تھوڑا سا میں مثال دیتا ہوں آپ کو. 2019 میں جب انڈیا نے بالاکوٹ پر اٹیک کیا تو میٹنگ ہوئی, تو اس کو جواب دینا چاہیے. تو اس وقت کے آرمی چیف نے کہا کہ ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے, جائزہ لینا چاہیے. لیکن ایئر فورس کے چیف نے کہا کہ ہم نے جواب دینا ہے, اور جواب دیا انڈیا کو. اب آپ ایسا کر رہے ہیں, ساری کی ساری پاور ایک بندے کو دے رہے ہیں اور اسی کو سب کا ہیڈ بھی بنا رہے ہیں, اور تا حیات ان کو امیونٹی بھی دی جا رہی ہے. یہ ایک اور خدا بنانا ہے جس کے پاس ٹینک بھی ہوں گی, توپے بھی ہوں گے, گولیاں بھی ہوں گی, فورس بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. جن کی سابقہ تاریخ دیکھ لیں, ایوب خان صاحب آئے, پاور تھی, مارشل لا لگایا, ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا, یحییٰ خان نے ملک توڑنے میں باقاعدہ رول پلے کیا. یہ پاور ہے. پاور کے اوپر اگر چیکس نہیں ہوتے, کنٹرول نہ ہو, تو انسان فرعون بن جاتا ہے. پھر ہر سر اٹھانے والے کا سر کچلتا ہے. جس سے اس کی پاور کو تھریٹ ہو جائے, اگر پتہ چلے ایک بچہ پیدا ہوگا نا, اس کو بھی مروا دیتا ہے. ہمارا ملک فاشزم کی طرف جا رہا ہے, فاشسٹ سسٹم حاکم ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اوپر. آئین مر چکا ہے. ان کے پاس 2 تہائی اکثریت ہے, سینٹ میں بھی ہے, اور نہیں تو بنا لیتے زبردستی. 26 میں دیا تھا. حریص ہے پاور کے, غلط راستے پہ چلے ہیں. چلتے 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 مکڑی کے جیسے اپنے کی جال بناتی ہے, بناتے 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 اسی میں پھنس جائیں گے. یہ سمجھ دیں گے یہ ان کے لیے طاقت, ان کو طاقت دیں گے. نہیں, خدا کا بھی نظام ہے. یہ ان کے لیے مکڑی کا جالا ثابت ہوتا ہے. یہ اپنے ارد گرد ایسی دیوار کھڑی کر رہے ہیں جہاں یہ سانس بھی نہیں لے سکیں گے. پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس آئین پر جو حملہ ہوا ہے اور جو آئین کو قتل کر دیا گیا ہے, اس کے خلاف اٹھیں.